میں بتاؤں گا کہ ہماری دشمنی کیسے سٹارٹ ہوئی، کس بات پہ ہماری دشمنی سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو ہمارے جو مخالف ہیں، جو دشمن ہیں، ان کا ایک بندہ مرا تھا جو ہمارے رشتہ دار ہی تھے، کاسٹ میں تھے ہمارے، انہوں نے بندہ مارا تھا۔ تو وہ دو بندے تھے جنہوں نے بندہ مارا، وہ دو بندے تھے۔ جو مرا تھا اس کا بھائی ایف آئی آر کروانے گیا تھانے پہ، اس نے انہی دو بندوں کے نام دیے ایف آئی آر میں، کیونکہ شہر میں واقعہ ہوا تھا، شام کے ٹائم ہوا تھا، سب کو پتہ تھا کہ کس نے مارا ہے، کس نے کیا ہے۔ پھر ہمارا دوسرا مخالف تھا جو اس کا کزن لگتا تھا، پھر وہ آیا تھانے میں، اسے پتہ چلا اس نے دو بندوں کے نام دیے ہیں۔ جیسے فلموں میں سین نہیں ہوتا کہ آیا تھانے میں ایف آئی آر لے کے پھاڑ دی، ایسے ہی اس نے سین کیا تھا۔ ایف آئی آر لے کے اس نے وہ پھاڑ دی، پھر اس ایف آئی آر میں 6 کے 7 بندوں کے نام دیے اس نے، 6-7 بندوں کے نام دیے، جس میں میرے بابا کا بھی نام تھا، میرے والد کا بھی نام اس نے دیا ایف آئی آر میں۔ پھر ان کا جو قتل ہوا، اس کو دفنانے کے تیسرے دن انہوں نے ہمارے گھر پہ چڑھائی کی۔ میرا بابا گھر سے گیا ہوا تھا پولیس کی وجہ سے کہ ابھی ایف آئی آر میں نام آیا ہے تو پولیس آئے گی، اس وجہ سے وہ گھر سے گیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ہمارے گھر پہ چڑھائی کی، 10-12 بندے تھے جن کے پاس، سبھی کے پاس ویپن تھے باقاعدہ۔ انہوں نے وہ بورے بھر کے گولیوں کے لائے تھے، فل جیسے جھگڑے کی تیاری ہوتی ہے نا، وہ فل تیاری کر کے آئے تھے۔ انہوں نے ہمیں گھر سے نکالا، ہمارے گھر وغیرہ توڑ دیے انہوں نے۔ ہمارا ڈبل اسٹوری گھر تھا، 4 کمرے نیچے تھے، 4 کمرے اوپر تھے، انہوں نے وہ بھی توڑا۔ پیچھے ہمارا دوسرا گھر بن رہا تھا جس میں 5 کمرے تھے، انہوں نے وہ بھی توڑا۔ اور ہمارا پولٹری فارم تھا، پولٹری فارم بھی انہوں نے توڑ دیا۔ پھر ہمارے گھر میں جو بھی سامان تھا وہ سارا سامان لے گئے۔ ہمارے گھر میں جو زمین کے کاغذ تھے انہوں نے وہ کاغذ جلا دیے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا تھا۔ 2012 کی یہ بات ہے، 2012 سے لے کے آج تک، ابھی تک ان کا ہی قبضہ ہے ہماری زمین پہ۔ پھر 2014 میں انہوں نے جرگے کی بات کی کہ راضی نامہ کرتے ہیں ہم۔ 2014 میں انہوں نے راضی نامے کی بات کی کہ ہم راضی نامہ کر رہے ہیں، آپس میں بس دشمنی ختم کر رہے ہیں، وہ فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی سردار کے پاس۔ تو انہوں نے فیصلے کی جو ڈیٹ دی اس پہ ہم آئے تھے، ہم گئے تھے ادھر۔ میں تو نہیں گیا تھا، بابا گیا تھا، میں تو اس ٹائم چھوٹا تھا، تقریباً 12 یا 13 سال میری عمر ہوگی، اس سے بھی ہو سکتا ہے کم۔ تو میرا بابا گیا تھا، اس نے پھر نہیں آئے وہ، ایک تاریخ پہ ایسے ہی تاریخیں چینج کر کے پھر میرے پپا کو پکڑوا دیا اسی کیس میں پکڑوا دیا۔ میرا پپا 10 سال جیل میں تھا۔ یہ آگے چل کے جیل کی جیسے بھی جو بھی سٹوری ہوتی ہے، جیسے بندہ جیل میں وقت گزارتا ہے، ڈکی بھائی نے بتایا نا 3 مہینے کا، تو 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ وہ سارا انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک بات بتاؤں گا کہ ہمارے مسئلے کیسے سٹارٹ ہوئے، کیسے کیسے ہم نے وقت گزارا، کہاں کہاں ہم رہے، کیا کیا میں نے کیا، کوئی ڈیوٹی کی یا کیسے بھی کام کیا، کیسے میں نے اپنا وقت گزارا، وہ انشاءاللہ ہر چیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے ڈیٹ وغیرہ ہمیں دے کے وہ ڈیٹیں چینج کرتے رہے، پھر میرے پپا کو پکڑوا دیا۔ پپا کو پکڑوا کے پھر وہ ہمارے پیچھے لگے رہے کہ ان کو بھی کیسے بھی ہم چرس میں یا کیسے بھی چالان کروائیں۔ وہ ہمیں بولتے تھے کہ تم لوگوں کو ہم چرس میں اٹھوائیں گے، یہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارا گھر توڑ دیا نا۔ اس کے بعد ہم لوگ آئے اپنے ماموں کے گھر رہتے تھے۔ ابھی تک ہماری فیملی، ہم خود تو باہر ہوتے ہیں کیونکہ ہم پہ بھی کیس لگ گئے، ہم خود باہر ہوتے ہیں، ہماری فیملی ادھر ہی رہتی ہے ہمارے ماموں کے گھر۔ یار وہ کوئی دوسرے بھی نہیں ہے نا، اگر دوسرے ہوں، پتہ چلے دوسری قوم والے ہیں، دوسرے مذہب والے ہیں، تو پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ یار یہ اپنے تھے، میرے پپا کے ماموں کے بیٹے ہیں،
کوئی دوسرے نہیں ہیں، بابا کے ماموں کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے صرف زمین کھانے کی وجہ سے ایف آئی آر میں ہمارے نام دیے، ہم سے دشمنی کی۔ اسٹارٹنگ میں انہوں نے ہمارا نام دیا، میرے بابا کا نام دیا۔ بابا اکیلا ہی ہوتا تھا گھر میں، ہمارے چچا وغیرہ تھے وہ لیکن الگ تھے۔ میرے چچا کا بھی اس ایف آئی آر میں نام دیا تھا۔ ان کی جولری کی شاپیں ہیں، جولری کی اس ٹائم 2 دکانیں تھی، ابھی ماشاءاللہ ان کی 3 دکانیں ہو گئی ہیں، وہ سنا رہے ہیں خود۔ تو اس کا میرے چچا کا بھی نام دیا تھا، انہوں نے ضمانتیں وغیرہ کروا لی تھی، میرے پاپا نے نہیں کروائی۔ وہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے، کہہ رہے ہیں ہم تم لوگوں کو ماریں گے۔ ان کی سوچ یہی ہے کہ ان کا پورا خاندان ختم کریں، پھر ان کی زمینیں یہ ہم کھاتے رہیں گے۔ تو زمین کی وجہ سے ہی وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر جھوٹے کیسز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہر چیز میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے۔ یار یقین کرو میں تنگ آ گیا ہوں دشمنی سے، جیسے بندہ ایک تنگ ہوتا ہے نا، ایسے میں تنگ ہو گیا ہوں جھوٹے کیسوں سے۔ ابھی دشمنی میں نہ بندہ کھل کے کسی سے مل سکتا ہے، نہ کھل کے کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ کھل کے کہیں جا سکتا ہے، کیونکہ کیسز ہوتے ہیں۔ کیسز اگر کورٹ میں بھی پیش ہوتے ہیں تو اس کے لیے پیسے چاہیے، اس کے لیے اچھے وکیل چاہیے، پیسے چاہیے۔ جو آپ لوگ اندر چلے جاؤ جیل میں تو آپ کا پیچھے سے گھر چلتا رہے۔ ہمیں ڈکی بھائی کی طرح کروڑوں کی ملکیت نہیں ہے، پیچھے ہمارے اکاؤنٹوں میں کروڑ نہیں پڑے، ہماری وہی زمین تھی جس سے ہمارا گھر چلتا تھا، اس پہ قبضہ ہے۔ ابھی ہمیں اور کوئی نہ کوئی کاروبار ہے، بس یہ ہے کہ کبھی کہیں ڈیوٹیاں وغیرہ کر لیتے ہیں۔ میں نے کال سینٹر میں کام کیے ہیں، ادھر ادھر جابس کر کے میں نے اپنا ٹائم پاس کیا ہے۔ اتنے سال 2017 سے میرے اوپر کیسز ہیں، پہلے قتل کا کیس لگا، پھر 1-2 انہوں نے دوسرے جھوٹے لگائے، وہ بھی میں انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا، باقاعدہ پروف دوں گا۔ ایک تو کیس انہوں نے ایسا کیا تھا جو میں نے بیان وغیرہ دے کے نیوز میں چلوا کے B کلاس کروایا تھا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ جو میں نے اخباروں میں بیان دیے ہیں وہ بھی بیان میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بس یار ہم یہی چاہتے ہیں کہ یار اور بھی بہت سی زندگی میں کام ہے کرنے کے لیے، گھومنا ہے پھرنا ہے۔ دوسرے ملکوں والے ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں گھومتے ہیں، ہم یہی ابھی تک ان دشمنیوں میں پڑے ہیں، ابھی تک یہی زمینی تکرار فلاں اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یار یقین کرو میں تنگ آ گیا ہوں دشمنی سے۔ دشمنی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ جو دونوں سائڈیں ہوتی ہیں نا، دونوں سائڈوں سے نقصان ہے۔ ابھی جتنے وہ پیسے زمین سے اٹھا رہے ہیں نا، یقین کرو اگر وہی ہمارے ماموں کے بیٹے لگتے ہیں، میرے بابا کے ماموں کے بیٹے لگتے ہیں، وہی ساتھ ہو نا، مل کے کوئی کاروبار کر لیتے، قسم سے اس سے ہم دگنا کما لیتے کاروبار سے۔ لیکن پتہ نہیں لوگوں کو کیا سمجھ آتا ہے، کیا کرتے ہیں لوگ۔ بس اللہ خیر کرے گا۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہر چیز۔